اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حجرات ایک مدنی سورہ ہے، ایک مختصر سورت جس میں صرف 18 آیات ہیں، مگر ان آیات میں جو احکامات پائے جاتے ہیں وہ اتنے جامع ہیں کہ اگر ان میں سے ہر حکم کے اوپر بات کی جائے تو ایک زمانہ درکار ہوگا، لیکن مختصراً ان کی حکمتوں کو اگر چند جملوں میں سمیٹا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ سورت انسانوں کو منافقت سے بچانے آئی ہے، یعنی ان کے کردار اور اخلاق کی کمزوریوں سے انہیں بچا رہی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہترین تعلق استوار کرنے کی تلقین کرتی ہے اور انسانوں کے حقوق کا احترام کرنے اور ان سے بہترین معاملہ کرنے کے سلسلے میں رہنمائی کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورے میں کمزور ایمان والوں کو 5 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے مخاطب کیا ہے تاکہ انہیں سمجھ میں آ جائے کہ جو نامناسب طرز عمل وہ اختیار کر رہے ہیں وہ اہل ایمان کے شایان نشان نہیں۔ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں میں بہترین تبدیلی دیکھنا چاہتا ہے، ان کے معیارات کو بلند کرنا چاہتا ہے۔ اسلام پسند کرتا ہے کہ مسلمان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے مسلمانوں کے ساتھ بہتر سے بہتر معاملہ کریں۔ اسی لیے بات اگر عبادت کی ہو تو فرائض کے بعد سنتوں اور نوافل کے اہتمام کو پسند کرتا ہے، رمضان کے روزوں کے علاوہ نفلی روزے اور زکوٰۃ کے علاوہ نفلی صدقات کو پسند کرتا ہے۔ جن لوگوں کو اسلام کا مزاج سمجھ میں نہیں آتا وہ اکثر اس قسم کے سوالات کرتے ہیں کہ فرائض کے بعد نوافل کی کیا ضرورت ہے، حجاب پہننے کی کیا ضرورت ہے، اگر ہم نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا تو پھر نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن یہ ساری الجھی باتیں دراصل اس سوچ کی عکاسی کرتی ہیں کہ ان لوگوں کو اسلام کا اصل مزاج سمجھ میں نہیں آیا اور نہ ہی یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس دنیا میں کیوں پیدا کیا۔ کیونکہ اگر ہم صرف اپنی روٹی کما کے اور اپنی نمازیں پڑھ کے اور اپنے گھروں میں خوش و خرم زندگی گزار کر اس دنیا میں کامیاب کہلا سکتے تھے تو پھر اسلام اور دوسرے مذاہب میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ اگر غیر جانبدار ہو کر دیکھا جائے تو دنیا کا ہر شریف انسان یہی چاہتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی مذہب میں رہ کر اپنے خدا کی عبادت کرے، اپنے گھر والوں کے لیے روزی روٹی کمائے اور اپنے گھر میں خوش رہے۔ اسلام نے لوگوں سے ایمان کا اور اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنانے کا مطالبہ کر کے ان کو مشکل میں کیوں ڈالا؟ اس کا جواب بڑا سادہ ہے اور وہ یہ ہے کہ اسلام چاہتا ہے کہ فرد کی اصلاح کرے اور انہیں بہترین معیار دے، اس کے بعد وہ بہترین لوگ ایک ایسا معاشرہ قائم کریں جس میں انسان سکون کے ساتھ رہ سکیں۔ جو لوگ اسلام کے مزاج کو نہیں سمجھتے، نہ وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اللہ ان سے کیا چاہتا ہے اور نہ وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، مقام اور مرتبہ اتنا اعلیٰ کیوں ہے۔ سورہ حجرات کی ابتدائی 2 آیات میں اللہ تعالیٰ نے کمزور ایمان والے مسلمانوں کو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر مخاطب کیا اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزت اور اکرام کا حکم دیا۔ اسلام کی نظر میں یہ جائز ہی نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنی رائے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے پر مقدم سمجھے، کیونکہ اللہ کا رسول اس کا نمائندہ ہوتا ہے۔ رسول جو کہتا یا کرتا ہے وہ اللہ کی ہدایت کے مطابق ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص رسولوں کی بات پر اپنی بات کو مقدم کرنے کی جسارت کرتا ہے تو دوسرے لفظوں میں وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنی رائے کو اللہ کی رائے پہ مقدم سمجھتا ہے۔ یہ بات اس کے ایمان کی عمارت کو ڈھا دیتی ہے اور یہ گستاخی کرنے والا انسان اللہ کی نظر میں گناہ گار اور خطا کار ہوتا ہے اور اللہ ایسے انسان کے سارے اعمال ضائع کر دیتا ہے اور دنیا میں اسے اس کی خبر نہیں ہوگی، لیکن جب وہ قیامت میں پہنچے گا تو اسے پتہ چلے گا کہ اس کا نامہ اعمال خالی۔ بظاہر دیکھنے میں لگتا ہے کہ یہ انصاف کے خلاف بات ہے، کیونکہ اللہ کا عدل تو یہ تقاضا کرتا ہے کہ اگر کسی انسان سے کوئی ایک غلطی ہو تو پھر اسے اسی ایک غلطی کی سزا ملے۔ سارے اعمال کا ضائع ہو جانا تو ظلم ہے، لیکن اگر معاملے کی سنگینی پر غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا شخص دراصل اپنی بات کو اور اپنی رائے کو اللہ کی بات سے بڑی بات اور بہتر بات سمجھ رہا تھا۔ وہ اپنے آپ کو اللہ کے مقابلے میں زیادہ علم والا سمجھ رہا تھا، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کوئی معمولی گناہ نہیں ہے بلکہ یہ بہت بڑا اور نہایت سنگین جرم ہے۔ لیکن اس کے برعکس وہ لوگ جو اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کمتر اور چھوٹا سمجھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غیر مشروط احترام کرتے ہیں،
ایسے دلوں کو اللہ تعالیٰ تقوی اور ایمان کی افزائش کے لیے چن لیتا ہے، یعنی کہ ہر انسان کا دل اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کو اللہ ایمان اور تقوی جیسی نعمت عطا کر دے، بلکہ اس مقصد کے لیے اللہ کچھ دلوں کا انتخاب کرتا ہے، اور اس کا معیار یہ ہوتا ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جتنا چھوٹا اور جتنا کمتر سمجھتا ہے، اللہ اس کو اتنا ہی زیادہ تقوی عطا کرتا ہے۔ مدینے میں رہنے والے بہت سے کمزور ایمان کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر سے کھڑے ہو کر آپ کو زور زور سے آواز دے کر بلاتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو بے عقل کہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم کبھی یہ دیکھیں کہ کوئی شخص کسی بادشاہ کے محل کے باہر کھڑا ہو کر بادشاہ کو زور زور سے آوازیں دے کر بلا رہا ہے، تو ہم یہی کہیں گے کہ یہ شخص بے عقل ہے اور بے ادب ہے، نہیں جانتا کہ کیا کر رہا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تاکید کی ہے کہ اگر انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی کام بھی ہو تو وہ صبر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر نکلنے کا انتظار کریں۔ اگر وہ اس طرح کریں گے تو یہ ان کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کے بعد اب معاشرے کو بہتر بنانے کے حوالے سے کچھ احکامات آ رہے ہیں۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے کمزور ایمان والوں کو یا ایھا الذین آمنو کہہ کے مخاطب کیا، اور انہیں کہا کہ اگر کوئی فاسق ان کے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو پہلے اس کی تحقیق کر لیا کریں، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کسی گروہ کو نقصان پہنچا بیٹھیں اور اس کے بعد انہیں اس بات کی شرمندگی ہو۔ مدینہ کے معاشرے میں منافقین کا خاص کر کے یہ ایک کام تھا کہ وہ لوگوں کو پریشان کرنے کی غرض سے افواہیں پھیلاتے تھے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان سکون اور اطمینان کے ساتھ زندگی گزاریں، کیونکہ اگر انسان اطمینان کے ساتھ رہتے ہیں تو ان کے اندر اچھے کام کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، جبکہ اگر ہر وقت وہ بری خبریں سنتے رہتے ہیں تو ان کے حواس متاثر ہوتے ہیں، معاشرے کا سکون برباد ہوتا ہے، انسانی ذہن بوجھل ہوتا ہے، اور کوئی نئے اور تعمیراتی کام کرنے کے بجائے انسان سارا وقت اپنی الجھنوں سے بچنے کی ترکیبیں سوچتے رہتے ہیں۔ آج کل کے زمانے میں ٹی وی یا انٹرنیٹ کی خبروں کے ذریعے ہمارا بھی کچھ یہی حال ہو گیا، ہمیں ہر پل اچھی بری خبریں آتی رہتی ہیں، اور عام طور سے لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ خبریں درست ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ آج کل کے زمانے میں صحافت اور سیاست ایک دوسرے کو فائدہ پہنچانے والے ادارے بن گئے۔ ہر وقت ہمیں غیر مستند خبریں ملتی رہتی ہیں، انہیں سن سن کر لوگوں کے ذہن بوجھل ہوتے ہیں، اور اس وجہ سے معاشرے میں پریشانیاں بڑھ رہی ہیں۔ انسانی معاشرے میں چونکہ ہر طرح کے لوگ رہتے ہیں، اس لیے افواہوں اور غیر ضروری باتوں پر کان دھرنے کے بجائے اسلام نے یہ حکم دیا کہ جب بھی کوئی شخص تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو پہلے اس کی تحقیق کر لیا کرو، اور تحقیق کے معیارات کلام پاک کی تعلیمات کے ذریعے مجھے اور آپ کو بہت اچھی طرح سمجھا دیے گئے۔ اسی لیے معاملہ چاہے خوشی کا ہو یا گھبراہٹ کا، ہر موقع پر ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں سے رہنمائی لینی چاہیے۔ معاشرے کے سکون کو برقرار رکھنے کے لیے ایک نہایت اہم حکم، اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کروانا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ ظاہر ہے کہ جب بھی کبھی جھگڑا ہوتا ہے اس وقت ایک گروہ دوسرے گروہ کے مقابلے میں حق سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اسی لیے اسلام ہمیں یہ تاکید کرتا ہے کہ جو ظلم کر رہا ہو اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ مسلمانوں کے اختلافات کو سلجھانے کا اتنا واضح حکم ہمیں اس لیے دیا گیا کیونکہ اسلام کی نظر میں دو مسلمانوں کی حیثیت بالکل ایسی ہے جیسے خاندان کے دو بھائیوں کی ہوتی ہے۔ دو بھائیوں کے درمیان جو محبت اور دوستی ہوتی ہے وہ خاندان کی وجہ سے ہوتی ہے، اور خاندان کی مضبوطی دو بھائیوں کے اچھے تعلقات کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اسی طرح مسلمان بھی آپس میں بھائی ہیں، ان دونوں کی عزت، وقار اور بقا ایک دوسرے پر منحصر ہے، اور اگر ان کے تعلقات آپس میں ٹھیک ہیں تو معاشرے کی بھی اصلاح ہوتی رہے گی۔ آج جب ہم امت مسلمہ کی مجموعی حالت پر نظر ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ مسلمانوں کے پاس افرادی قوت، مال، اسلحہ، تیل اور سونا وغیرہ دوسرے مذاہب کے ماننے والے ممالک سے زیادہ ہے، مگر پھر بھی دنیا میں مسلمانوں کی کوئی عزت نہیں، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمان آپس میں لڑتے ہیں، ایک دوسرے کی عزت بڑھانے یا بچانے کے بجائے ان کو اپنے مقابلے میں کمتر دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس وجہ سے وہ دنیا کی نظر میں اپنی حیثیت کھو چکے۔ دنیا مسلمانوں کو آج برے نام سے جانتی ہے، یا تو انہیں برا سمجھتی ہے یا پھر ایک بیکار قوم سمجھتی ہے جو دوسروں کے سہارے زندہ رہتی ہے۔
اس ذلت اور رسوائی سے نکلنے کا یہی طریقہ ہے کہ مسلمان سب سے پہلے اپنے آپس کے اختلافات کو ختم کریں، ایک دوسرے کی مدد کریں اور ایک دوسرے کا سہارا بنیں، اور انسانوں کے اس معاشرے کی تعمیر کریں جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے حال پہ رحم کرے۔ جس طرح معاشرے کا قیام اور اس کی بقا کی کوشش کرنا مسلمانوں کے لیے ایک اولین ترجیح کی حیثیت رکھتا ہے، اسی طرح اس معاشرے کے افراد کے مزاج اور اخلاق کی تربیت بھی بہت اہم کام ہے۔ اس سلسلے میں سورہ حجرات کی آیات 11 اور 12 میں ہمیں 6 احکامات ملتے ہیں، جن میں سے 3 کا تعلق مسلمانوں کی اجتماعی زندگی یعنی ان کی محفلوں سے ہے، اور 3 کا تعلق ان کی ذاتی زندگی یعنی ان کی تنہائیوں سے ہے۔ آیت نمبر 11 کی ابتدا میں بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یا ایھا الذین آمنو کہہ کے مخاطب کیا۔ اس سلسلے کا پہلا حکم یہ ہے کہ مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائیں اور عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ یہاں لفظ تمسخر استعمال کیا گیا، جس کا مطلب ہے کسی کو کمزور یا نیچا سمجھ کر اس کا مذاق اڑانا، کیونکہ انسان کبھی کسی ایسے شخص کا مذاق نہیں اڑاتے جسے وہ اپنے آپ سے بہتر یا اونچا سمجھتے ہوں۔ لیکن بات اصل میں یہ نہیں ہے کہ کوئی ہم سے اونچا ہے یا نیچا، اصل بات یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی کسی کے بارے میں یہ نہیں جانتا کہ اس کے دل کے حالات کیا ہیں۔ اسی لیے اپنے خیال سے یہ سوچنا کہ کوئی شخص ہم سے کمتر ہے اور اس کے بعد اس کا مذاق اڑانا، دراصل یہ خود ایک کمعقلی کی بات ہے۔ اس کے علاوہ اس حکم سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام مردوں اور عورتوں کی بے تکلفی کو پسند نہیں کرتا، یعنی اسلام کسی ایسے معاشرے کا تصور بھی نہیں کر سکتا جہاں مرد عورتوں کا یا عورتیں مردوں کا مذاق اڑاتی ہوں۔ اس کے علاوہ ایک ضروری بات یہ بھی ہے کہ مردوں اور عورتوں کے ذوق مختلف ہوتے ہیں، چونکہ ان کے اپنے اپنے معیارات ہیں، اسی کے مطابق وہ انسانوں کو اچھا برا سمجھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہ بات ہمارے سامنے رکھی ہے کہ جب انسانوں کو جانچنے کے پیمانے اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں اور اس کے مقابلے میں پھر وہ دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں اور اپنی محفلوں میں ان کا مذاق بناتے ہیں، تو اصل میں ان سارے کاموں کے کرنے کی وجہ سے انسانی تعلقات میں خرابی آتی ہے۔ اس کی وجہ سے مسلمانوں کے معاشرے کی یکجہتی متاثر ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں انسانوں کی مجموعی خوشحالی، سکون اور ترقی برباد ہوتی ہے۔ بظاہر ہنسی مذاق میں کی جانے والی بات معاشرے پر بہت گہرے اور خطرناک اثرات چھوڑتی ہے۔ محفلوں میں برائی کرنے کے حوالے سے دوسرا حکم یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کو طعنہ نہ دے، نہ زبان سے نہ آنکھ کے اشارے سے، کیونکہ لوگوں پر طنز کرنا اور ان کی حوصلہ شکنی کرنے کے لیے جلے کٹے جملے بولنا ایک انسان کی اپنی کمزور اخلاقی اور کمزور ایمانی حالت کی نشاندہی ہے۔ لیکن اس عادت سے معاشرے کے افراد کے دلوں میں جو زہر پھیلتا ہے اور آپس کے جو معاملات خراب ہوتے ہیں، اس کا اثر معاشرے کے افراد کی مجموعی فلاح و بہبود پر بھی پڑتا ہے۔ اسی سلسلے کا تیسرا حکم یہ ہے کہ ایک دوسرے کو برے القابات سے یاد مت کرو، کیونکہ یہ دوسروں کی توہین اور تذلیل کرنے کا طریقہ ہے۔ بات چاہے مذاق میں کیوں نہ شروع ہوئی ہو، لیکن القابات لوگوں کی زبان پہ چڑھ جاتے ہیں اور ان کا اثر بہت دور تک جاتا ہے اور بڑی دیر تک رہتا ہے۔ یہ ایک ایسا رجحان ہے کہ اگر معاشرے میں عوام میں مقبولیت پا جائے تو پھر اس کے نقصان سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ جس شخص کو جو شخص پسند نہیں آتا، وہ اس کا ایسا نام رکھ دیتا ہے جس میں حقارت، ذلت اور تمسخر کی بو آتی ہے۔ مثلاً انسانوں کو ان کی رنگت، ان کے وزن، ان کی آنکھوں کی بناوٹ، ان کے قد، ان کے لہجوں یا ان کی سیاسی گروہوں کی وجہ سے یا پھر خاندانوں یا مذاہب کی وجہ سے نامناسب القابات دیے جاتے ہیں۔ آج کے دور میں بظاہر لوگ یہی کہتے ہیں کہ انسانوں نے بہت ترقی کر لی، لیکن اگر ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈالیں تو آج انسانوں کی اکثریت ہمیں اس حالت میں نظر آتی ہے کہ وہ دوسروں کی تحقیر کرتی ہے اور انہیں برا سمجھتی ہے۔ سیاست اور تفریح کے نام پر انسانوں کو دکھ دینا اور ان کا مذاق اڑانا آج کے انسانوں کے معاشرے کا رواج ہے۔ روزانہ شام کو ٹی وی پر یا اکثر نجی محفلوں میں ایسے پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں جس میں مختلف افراد کا مذاق اڑا کر پیسہ کمایا جاتا ہے، پھر اسی مذاق کو نفرت کے جوش میں تبدیل کر کے جنگوں کا جواز بنایا جاتا ہے۔ اگر مسلمان کلام پاک کے ان احکامات پر عمل کریں تو نہ صرف انسانوں کی عزتیں تار تار نہ ہوں گی، بلکہ انسانیت خون خرابے سے بھی بچ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو تاکید کی تھی کہ ایمان لانے کے بعد ایسے فسق کے کام نہیں کرنے چاہیے۔ فسق کے معنی ہوتے ہیں اپنی حدود یا اپنے دائرے سے باہر نکل جانا۔ مومنوں سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ ایک مضبوط معاشرے کی تعمیر اور بقا کی کوشش میں لگے رہیں گے، اسی لیے کوئی بھی کام جس سے معاشرے کو نقصان پہنچے
اللہ اس کو فسق یعنی ایسے اعمال کہتا ہے جو انہیں دائرہ ایمان سے باہر نکال دیتے ہیں۔ اسی لیے اگر کسی سے ماضی میں ایسا کوئی گناہ ہو گیا ہو تو پھر جیسے ہی اسے احساس ہو وہ فوراً توبہ کر لے، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کا شمار ظالموں میں کرے گا۔ اب آگے ان 3 احکامات کا تذکرہ آ رہا ہے جو انسان اپنی ذاتی زندگی میں کرتے ہیں، لیکن اس کا نقصان بھی معاشرے پر براہ راست پڑتا ہے۔ یہاں بھی مسلمانوں کو یا ایھا الذین آمنو کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے، اور انہیں کہا گیا ہے کہ وہ گمان سے پرہیز کریں، کیونکہ بہت سے گمان گناہ ہوتے ہیں۔ گمان کے لیے عربی میں جو لفظ استعمال ہوا اسے ظن کہتے ہیں۔ ظن اس سوچ کو کہتے ہیں جس کے پیچھے کوئی دلیل نہ ہو، یعنی پسند ناپسند کے رجحانات رکھنے کے باعث رائے قائم کر لی جائے، اور ایسی رائے اکثر غلط ہوتی ہے، اسی لیے انسانوں کو غلط فہمیوں میں ڈالتی ہے، اور اگر اس مرض کا علاج نہیں کیا جائے تو پھر یہ دل کا روگ بن جاتا ہے۔ دنیا میں کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو اپنے خاندان والوں اور اپنے خیر خواہوں سے اس لیے دور ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ ٹھیک نہیں، اور وہ اس شک کی وجہ سے ہر وقت پریشان رہتے ہیں، بلکہ بعض دفعہ ذہنی مریض تک بن جاتے ہیں۔ انسانی دلوں میں لوگوں کے بارے میں اچھے برے خیالات آنا ایک فطری بات ہے، لیکن انسانوں کو محتاط رہنا چاہیے کہ ہم کس بات کے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں اور کون سی رائے ہمارے دل میں جڑ پکڑ لیتی ہے۔ اسلام ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ نیک گمان رکھیں، سوائے اس کے کہ جب ہمیں یقین ہو جائے کہ کوئی شخص واقعی ہمارے ساتھ کوئی برائی کرنا چاہتا ہے۔ اب اس سلسلے کا دوسرا حکم یہ ہے کہ تجسس نہ کیا جائے، یعنی کسی کے ٹو میں رہنا اور اس کی خفیہ باتوں کی جاسوسی کرتے رہنا، یہ اسلام میں منع ہے۔ جس طرح گمان کے بارے میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے اچھا گمان رکھا جائے، اسی طرح تجسس کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کی خفیہ بات اس لیے جاننا چاہتا ہے تاکہ اس شخص کی تکلیف دور کر دے تب تو ٹھیک ہے، ورنہ دراصل تجسس کا جذبہ حسد کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ کھوج لگانے والا یہ چاہتا ہے کہ اپنے دشمن کی زندگی کا کوئی ایسا پہلو اس کے سامنے آ جائے جس سے اس کے کلیجے کو ٹھنڈک ملے، لیکن اس کے بالکل برعکس بعض دفعہ لوگ اپنی نفرت اور حسد کی آگ میں اتنا جل رہے ہوتے ہیں کہ وہ ان لوگوں کے جن سے انہیں نفرت ہوتی ہے ان کی زندگی کے خوشگوار واقعات کی بھی کھوج میں رہتے ہیں، اور جب انہیں یہ اطلاع مل جاتی ہے کہ ان کا دشمن خوشیاں منا رہا ہے تو وہ نفرت کی آگ میں خود ہی جلتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کا اس طرح سے پریشان ہونا پسند نہیں فرماتے۔ اس سے نہ صرف اس فرد کو جو کہ یہ گناہ کرتا ہے اسے تکلیف ہوتی ہے، بلکہ وہ اپنی اس عادت کی وجہ سے دوسرے لوگوں کے دل میں بھی نفرتیں ڈالتا ہے، اور اس سے معاشرے میں بے سکونی پیدا ہوتی ہے۔ اس سلسلے کا تیسرا حکم یہ ہے کہ کسی کی غیبت نہیں کی جائے۔ غیبت کے معنی ہوتے ہیں کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا، یعنی کہ برائی کرنے والے کا مقصد اصلاح کرنا نہیں ہوتا، بلکہ وہ ہم خیال اور ہم مزاج لوگوں کے درمیان بیٹھ کر کسی شخص کی برائی اس لیے کرتا ہے کہ اس سے اس کے اپنے کلیجے کی آگ ٹھنڈی ہوتی ہے، یعنی کہ ایک بزدل شخص اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے لوگوں کو کسی ایسی شخص کی برائی بتاتا ہے جس سے کہ وہ خود چڑھتا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم غیبت نہیں کر رہے بلکہ ہم سچ بول رہے ہیں، اور سچ بول کے یہ بتا رہے ہیں کہ کسی شخص میں کیا برائی ہے۔ تو اس سلسلے میں یاد رکھنا چاہیے کہ اسی بات کو غیبت کہتے ہیں، ورنہ اگر پیٹھ پیچھے بیٹھ کر کسی شخص پر جھوٹے الزامات لگائے جائیں تو یہ عمل بہتان کہلاتا ہے۔ قرآن میں غیبت کرنے والے کو مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے تشبیہ دی گئی، کیونکہ اگر کسی مردہ انسان کے جسم کو تکلیف دی جائے تو وہ اپنے آپ کو بچانے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اسی طرح جب کسی شخص کی برائی کی جا رہی ہوتی ہے اور وہ اس محفل میں موجود نہیں ہوتا تو وہ اپنا بچاؤ نہیں کر سکتا۔ عام طور سے غیبت کا گناہ لوگ اپنے گھروں میں کرتے ہیں، اور اس گناہ کے نتیجے میں سب سے زیادہ نقصان اس گھر کے بچے اٹھاتے ہیں۔ جن گھروں میں رشتہ داروں، ملنے جلنے والے لوگوں یا آنے جانے والے لوگوں کی غیبت کرنے کا رواج ہوتا ہے، وہاں پر بچے انسانوں پر اپنا اعتماد کھو دیتے ہیں۔ خاص کر کے اگر خواتین اپنے بچوں کو ان کے دادیحال سے یا مرد حضرات اپنے بچوں کو نانیحال کے رشتہ داروں کے بارے میں بری باتیں بتاتے ہیں تو اس سے وہ اپنے بچوں کا خاندانی تحفظ چھین لیتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو تنہا کرتے ہیں اور اس دنیا میں ان کے لیے الجھنیں بڑھاتے ہیں۔ لیکن جس طرح تجسس اور گمان اچھے بھی ہو سکتے ہیں، اسی لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ بات جو کسی شخص کے پیٹھ پیچھے کی جائے وہ گناہی ہو۔ مثلاً معاملہ اگر عدالت کا ہو یا کسی کے پیغام نکاح کا معاملہ ہو یا کوئی تجارت کا معاملہ ہو، اور اگر کوئی شخص یہ جاننا چاہتا ہو کہ فلاں انسان کے ساتھ میں اپنا معاملہ کروں یا نہ کروں، تو اگر آپ کسی ایسی خرابی کے بارے میں جانتے ہیں
تو پھر اس شخص کو ضرور اطلاع دے دینی چاہیے۔ اسی طرح بچوں کی تربیت کے حوالے سے بھی اگر خاندان یا معاشرے کے کچھ افراد ایسے ہیں جن کے بارے میں بچوں کو محتاط کرنا ضروری ہے، یا پھر کوئی لڑکی یا لڑکا اپنے والدین سے اپنے شوہر یا بیوی کے بارے میں کوئی بات اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ وہ رہنمائی حاصل کر سکیں، تو پھر ان کو درست مشورہ دینا چاہیے، اور یہ بات غیبت میں شامل نہیں، کیونکہ غیبت کا اصل مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی شخص کی پیٹھ پیچھے اس لیے برائی کی جائے کیونکہ وہ شخص ہمیں برا لگتا ہے اور ہمیں اس کی برائی کرنے میں مزہ آتا ہے۔ انسانی معاملات کی یہ تمام سنگین صورتحال جن کا تذکرہ سورہ حجرات میں کیا گیا، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان فطری طور پر اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے اور اپنے خاندان اور قبیلے کو باقی دنیا کے مقابلے میں بہتر سمجھتا ہے۔ اس کے بعد وہ دوسروں کو کمزور اور حقیر سمجھ کر اپنے آپ کو ان سے بہتر سمجھتا ہے اور اپنے دل، زبان اور لہجے میں ان کے لیے کڑواہٹ اور ناگواری پیدا کر لیتا ہے اور پھر اسے برا عمل نہیں سمجھتا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے انسانوں کو یاد دلایا کہ اس نے تمام انسانوں کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، پھر ان کو قوموں اور قبیلوں میں بانٹا تاکہ ان کی شناخت قائم ہو اور وہ اپنی اپنی ذمہ داریوں کے دائرے بنائیں اور اپنے اپنے فرائض پورے کریں۔ اسی عمل سے ایک معاشرہ وجود میں آ جاتا ہے جہاں سب کی اپنی اپنی پہچان ہوتی ہے اور اپنے اپنے کام۔ انسانوں کی یہ تقسیم اللہ کی نظر میں اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی، کیونکہ اللہ کے نزدیک عزت کی بنیاد اس عمل پر ہے جو بندہ اپنی کوشش سے کرتا ہے، ورنہ شکل و صورت اور خاندان اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود دیے ہیں، ہم اس سے اللہ کو متاثر نہیں کر سکتے۔ اسی لیے اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ پسندیدہ وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے۔ جس طرح سورت کی ابتدا ان لوگوں کے تذکرے سے ہوئی تھی جن کے ایمان کمزور تھے، اسی لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم نہیں کرتے تھے، اسی طرح سورت کے آخر میں پھر دوبارہ انہی لوگوں کا تذکرہ آ رہا ہے جن کے ایمان مضبوط نہیں ہے، بلکہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین بنیادوں پر مسلمانوں کے معاشرے کا قیام کر دیا تو اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت دیکھ کر یہ لوگ بھی مسلمان ہو گئے۔ ان لوگوں کی تربیت نہیں ہوئی تھی، اس لیے بجائے اس کے کہ وہ اس بات پر شکر گزار ہوتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنے بہترین طریقہ زندگی سے روشناس کروا دیا، وہ الٹا اس زوم میں مبتلا ہو گئے کہ انہوں نے اسلام میں شامل ہو کر مسلمانوں کی طاقت، شان اور شوکت میں اضافہ کیا ہے اور اسلام پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی احسان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو واضح طور پر بتاتا ہے کہ تم لوگ اللہ پر کیا احسان جتاتے ہو، دراصل احسان تو اللہ نے تم پر کیا کہ تمہیں اسلام کی توفیق عطا فرما دی، ورنہ ابھی ایمان تو تمہارے دلوں میں داخل بھی نہیں ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کون سے لوگ پسند ہیں، اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیمانے کو واضح کر دیا کہ اللہ کو وہ پسند ہیں جو صرف دعویٰ نہیں کرتے کہ وہ مومن ہیں، بلکہ اسلام کے نصب العین کے لیے اپنے جان و مال کی قربانی دیتے ہیں اور اس راہ میں بلا شک و شبہ یقین کے ساتھ آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ اللہ کی نظر میں اصل مومن وہی ہے، وہ اللہ کا احسان مانتا ہے کہ اس نے اس کو وہ اعلیٰ تعلیمات دیں جن کی بنیاد پر وہ اس دنیا میں انسانوں کے بہترین معاشرے کے قیام کا کام کر سکا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کے یہ کام کرنے کی توفیق دے اور مسلمانوں کے خاندانوں اور معاشروں کو مثالی معاشرہ بنانے میں ہماری کوششوں کو قبول کر لے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ Allahu Akbar.